اچھا جی، ہم نے بتایا تھا جس طریقے سے آپ کو کہ 3 فروری سے ملک کے طول و عرض میں قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے اور اس بارے میں ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ یہ پولیو کا مرض ایسا ہے کہ جو صرف 2 ممالک یعنی کہ پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا ہے۔ پہلے یہ جو ہمارے انوائرمنٹل سیمپل سے ان میں پایا جاتا تھا اور اب کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ 1990 کی دہائی سے یہ پولیو کے قطرے پلانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ اس میں ابھی تک ہم اس مرض پر قابو پانے میں ہم یہ خبر سنتے ہیں جی فلاں علاقے سے جی پولیو کا کیس پولیو وائرس کا ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ اب جو ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مہم کے لیے 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز ہیں، گھر گھر یہ ٹیمیں جائیں گی۔ لوگوں کو چاہیے جی کوآپریٹ کریں اور والدین سے تعاون کریں تو 5 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین سے محروم نہ رہے، یہ اس کا ایم ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا تعارف کر دیتی ہوں۔ ماہر امراض اطفال آغا خان اسپتال سے ڈاکٹر درے شہباز، السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ درے، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بھائی یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کراچی چیپٹر کی عہدیدار بھی ہیں۔ یہ جو پہلے ہم نے ظاہر ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے اسی میں ابتدائیے میں ہی ہم نے یہ رکھ دیا سوال کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں آس پاس میں لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، جو پولیو ورکرز بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک پولیس اہلکار بھی ہوتا ہے اور وہ بڑے اچھے سے بات کر کے آپ کو کنونس کرتے ہیں اور آپ کو بچوں کو پلاتے ہیں۔ لیکن کراچی شہر سے بھی لاسٹ ٹائم جو ہماری کیمپین ہوئی تھی اس میں یہ رپورٹ ہوا کراچی شہر سے کہ ان لوگوں نے لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ دیکھیں ریفیوزل ریٹس ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے بات ہے کہ ہمیں لوگوں کے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمارے بہت سے لوگوں کے اندر یہ بھام پایا جاتا ہے کہ ویکسینیشن یا تو ہم روٹین امیونائزیشن کروا رہے ہیں تو یہ کیمپین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا بار بار فریکوینٹ کیمپیننگ ہو رہی ہے تو اس میں بچوں کو دینا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر کوارٹرلی جو ہے وہ پولیو کیمپین آ رہی ہوتی ہے۔ تو پولیو ایکچولی ہمارے آپ جیسے آپ نے کہا کہ 2 ممالک ہیں جن میں جو پایا جاتا ہے، اور ہمارا انوائرمنٹل سیمپل جو ہے نا مور دین 31% پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس لاسٹ ایئر رواں سال میں آپ کو پتہ ہے مور دین 70 کیسز جو ہیں وہ پولیو کے پازیٹیو ہوئے۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ اگر پولیو کا کیس پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 100 ان آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ موجود ہیں جو کسی بھی وقت پازیٹیو ہو سکتے ہیں، کلسٹر ہوتا ہے۔ اور انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بچہ کہ جس کی امیونٹی کم ہے یا جس کی ویکسینیشن پراپر نہیں ہے وہ رسک پر ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جن بچوں کو پولیو ہوا وہ تھے جن میں سے 51% کو کوئی بھی امیونائزیشن نہیں ہوئی تھی، نہ روٹین امیونائزیشن کرواتے ہیں پیرنٹس، نہ پولیو ڈراپس پلواتے۔ اگر ہم اوور آل امیونائزیشن کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے صرف 65% ہے۔ تو جب تک ہم ان رویوں کو چینج نہیں کریں، دیکھیں امپورٹنس یہ ہے کہ ہر بچے کو ویکسینیشن ملنا ضروری ہے۔ اگر ویکسینیشن ہماری بیسک ویکسینیشن امیونائزیشن ہی پراپر ہو جائے تو اسی میں بچے کو پیدائش پہ 6 ہفتے پہ 10 ہفتے پہ 14 ہفتے پہ 9 ماہ اور 15 ماہ پہ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ پولیو کے ڈراپس دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ایک API پروگرام بھی ہے۔ جی یہ ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن وچ از فری آف کاسٹ۔ اس سے زیادہ کیا سہولت لوگوں کو مل سکتی ہے کہ گھر گھر جا کر ٹیمیں آپ سے پوچھ رہی ہیں، ہر کسی سے پوچھ رہی ہیں آپ کے گھر میں 5 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے تو یا 5 سال تک کی عمر کا بلکہ بچہ وہ ہے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو ویکسین دکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے، میڈیا مہم چلائی جاتی ہے، آگاہی چلائی جاتی ہے، تو اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی جو ہیں جو ریفیوزل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ کر دیا کہ یونین کونسل کے لیول پہ جو لوگ جیسے بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں تو اب ان کا ڈیٹا بھی مینٹین ہوتا ہے۔ اگر وہ جیسے مثال کے طور پہ اس کیمپین میں انہوں نے کہا آج ہم نہیں پلا رہے، بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہماری روٹین امیونائزیشن چل رہی ہے تو ہم اس لیے نہیں پلائیں گے، یا پچھلے کیمپین میں مل گئی ہے تو ہم نہیں پلائیں گے۔ ایکچولی امپورٹنس ہے کہ کسی بھی بچے کو پولیو کے امراض سے بچنے کے لیے پولیو ڈراپس جو ہیں وہ منیمم 15 to 20 ڈوزز ملنا ضروری ہے۔ تو ہمارے ذہن میں پیرنٹس کے ہوتا ہے کہ جو روٹین امیونائزیشن ہے تو وہ کافی ہے۔ دیکھیں وہ ان ممالک میں کافی ہے جہاں پہ پولیو نہیں ہے۔ ہم تو ایک پولیو کا ہب ہے نا اس وقت، تو مثال کے طور پہ ہمارے تو امیونائزیشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ڈوزز ملنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یہاں پر تو نوبت ہی آ گئی تھی کہ بیرون ملک جانے کے لیے وہ پیلے رنگ کا ایک فارم بھرنا پڑتا تھا، ابھی بھی ہے۔ آپ اگر جائیں نا سعودی عرب جائیں، عمرہ حج پہ جائیں یا آپ ٹریول کریں، اور فرام پاکستان اڈلٹس کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈراپس پلائیں، وہ ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر، بالکل۔ اور وہ اپنے لینڈنگ کے بعد اگر آپ سعودی لینڈ کریں تو کہتا ہے کہ بھلے سے آپ پی کے آئیں لیکن آپ ہمارے سے پی لیں گے، ڈونٹ ٹرسٹ اس، کیونکہ ہم اڈلٹ کیریئر ہیں۔ کیریئر بھی تو ہوتا ہے نا اڈلٹ سے کہ مجھے تو وائرس جو اے سمپٹومیٹک ہم وائرس کیری کریں گے اینڈ ول ایکسکریٹ وائر فیسز وہاں کے سیوریج سسٹم، اور کہیں پہ بھی اگر ٹریول کر کے آپ نے وہ وائرس ایکسپورٹ کر دیا تو وہ ملک بھی جو ہے وہ کنٹامنیٹ ہو سکتا ہے، رسک ہوتا ہے۔ تو اس لیے امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اس چیز کو کرٹیکل اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے
تو آئندہ ہمارے لیے اپنے ملک سے ٹریولنگ، نقل مکانی، ہر چیز مشکل مجھے ہوتی ایک چلی چیز جائے گی. بتائیے گا کہ نارملی ہم نے جب کووڈ کے ٹائم پہ دیکھا کہ اس کے اندر آپ کے پاس مختلف فائزر، ایسٹرازینیکا، پھر اس کے بعد سائنو ویک، سائنو فارم، پتہ نہیں کون کون سی ویکسینز آئی تھیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے اس کے اندر یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسی کے پولیو کے خلیے ہوتے ہیں ان کو ویک کر کے آپ کے مدافعتی نظام میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنائیں کہ ایک امیونٹی فار لائف بن جائے. اگر یہ 2 خطرے سے زیادہ یا زیادہ ڈوزز ہوتی ہیں تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں وہی ویکنڈ جو ہے وہ جرثوم میں خود جسم پہ حملہ آور نہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی ویکسینز بنتی ہیں ہر بیماری کے خلاف، تو اسی کا جو ایکچولی وائرس ہوتا ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹڈ فارم جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن مختلف فارمس اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی جی ساری ویکسین جتنی بھی دنیا میں ویکسین ملتی ہیں، اگر ہم پرٹوسس کی بات کریں، ڈپتھیریا کی بات کریں، ٹی بی کی، تو ایکچولی وہی وائرس جو ہوتا ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کہتے ہیں، جس کو ہم وہ وائرس جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ باڈی کے اندر امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. جیسے ہی وہ وائرس آئے گا تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے باڈی میں ایک طرح سے سیف گارڈ کو بٹھا رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بھی اگر ہمارے پاس وائرس ڈیٹیکٹ ہوگا تو وہ اس سے لڑے گا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھام ہے، لیکن دیکھیں ویکسین انڈیوس پولیو تو بہت ریئر ہوتا ہے. ہمارے پاس تو نارمل وائرس ہے نا اپنا. تو اگر آپ ویکسین مثال کے طور پہ پولیو ویکسین کے ڈراپس دیں گے، ایکسس ڈوز ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی نا، 50% سے 60% پہ جائے گی، 70% پہ جائے گی، 80% پہ جائے گی. کسی بھی ویکسین کے سکسیزفل ہونے کے لیے کہ اس کا 60% ایفیکیسی ہونا چاہیے. تو پولیو ویکسین جو وہ 60 سے 70% ایفیکیسی ہے. کیا ٹارگیٹ ہے ویسے؟ دیکھیں ہمارا جو ہدف ہے وہ مور دین 45 ملین بچوں کو جو ہے وہ پولیو ویکسینیشن اوور آل پاکستان، اسلام، لاہور، پنجاب، KPK کے ایریاز میں کریں. کیونکہ دیکھیں اس وقت پنجاب، سندھ، لاسٹ ٹائم جو ہمارے پاس سارے جو کیسز ہیں وہ انہی ایریاز سے جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹیکٹ ہوئے. تو پرابلم یہ ہے کہ کیمپین آتی ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں ڈاکٹرز ہیں، یونین لیولس پہ، سب لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن جو چینج ہے وہ پیرنٹس کے اندر آ نہیں پا رہا. کیونکہ دیکھیں جب بھی ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سرویلنس میں تو وائرس روٹیٹ کرے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لیکن ایک اور چکر بھی ہے، یہ جو ہمارا بارڈر ایریاز ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر سے کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جو سرحد کے اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں. افغانستان میں بھی یہ وائرس ہے، پاکستان میں بھی. اب یہ جو کلچر ہے وہاں کا، اس کے اندر ایک تو ایکسیس نہیں ہے، ڈیٹا اتنا نہیں ہے کہ اس گھر میں کتنے بچے ہیں کتنے نہیں ہیں، فیملی تک رسائی نہیں ہوتی، یو نو دا ریزنس. تو وہاں پر ٹیمز کا پہنچنا یا ویکسینیٹ کرانا تو بہت مشکل ہوتا ہے. پھر دوسری وہی لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، پھر ہمارے سیوریج سسٹم جہاں سے وہ کنٹامنیٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے ہمارے واٹر سسٹم سے، تو پھر وائرس جو ہے وہ آپ کا پروپوگیٹ کر رہا ہوتا ہے. پرابلم یہی ہے. دیکھیں وہی والی بات ہے، اگر ہم اپنے شہری علاقہ جات کو ہی وہ کہتے ہیں ہرڈز امیونٹی، اگر ہم اپنے ایریا کو کور کر لیں 70%، کووڈ کی جیسے آپ لوگوں نے بات کی تو کیا ہوتا ہے کہ 70% امیونائزیشن ورلڈ وائڈ ہوئی، 50% آپ کی ہرڈز امیونٹی کی وجہ سے یا کوہارٹ امیونٹی، جی بالکل، تو وہ ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ 70% اپنا ٹارگیٹ بھی پورا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہرڈز امیونٹی میں اگر ایک بچے کو ہم ڈراپس دیتے ہیں تو وہ اپنی اس کی باڈی میں اینٹی باڈیز بنا کے وایا فیسز ایکسکریٹ ہو کے اس پورے سیوریج سسٹم کو بھی کور کر لیتا ہے. ایکچولی پولیو ڈراپس پلانے کا، اورل پولیو کا فائدہ یہ ہے کہ جو اگر ہم انجیکٹیبل لگاتے ہیں وہ آپ کے صرف بلڈ میں امیونٹی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ جو ہم اورل دیتے ہیں وہ گٹ کے اندر جا کے امیونٹی. اورل اور اس کا فرق جی دس از دا امپورٹنس. اس لیے ہم بائی ویلنٹ دیتے اس لیے بار بار کہ وہ ایکسکریٹ ہو کے اسٹول کے تھرو پورے ایریا کو کور کر لے. یعنی اگر آپ نے 50 بچوں کو اگر اس ایریا کے بچوں کو ویکسینیشن دے دی ہے تو مور دین 100 اور مور دین 50% بچوں آٹومیٹکلی وایا ہرڈز امیونٹی جو ہے وہ امیونائز ہو جائیں گے. چلیں جی، یہ بہت ہی آج پہلی دفعہ میں یہ فرق پتا لگا. زبردست انفارمیشن تھی. تھینک یو ڈاکٹر شہبار ہمارے ساتھ تھی. اور ضروری ہے بھائی، آپ اگر چاہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کا بچہ چلے پھرے بھاگے دوڑے تو آپ کو آج اس کو پولیو کے قطرے پلوانے ضروری ہیں.